مگر قرآن اس لیے نہیں آیا، جھاڑ پھونک کے لیے قرآن نہیں آیا، یہ بات تو صحیح ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، جھاڑ پھونک والی کتاب نہیں ہے، یہ کلیئر کٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکمت والا ہے اس نے یہ نازل کیا ہے، حکمت یعنی وزڈم، جو ہم کو یہ سکھاتے ہیں، یہ فرقان ہے جو ہم کو سکھاتے ہیں حق کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور اللہ نے یہ قرآن میں کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تمہارے اوپر فرض کیا قرآن کو۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز ہی فرض ہے، نہیں، قرآن بھی تو فرض ہے۔ یہ کون کرے گا؟ قرآن کا صرف پڑھنا فرض ہے؟ نہیں، انڈرسٹینڈنگ کرنا فرض ہے، انڈرسٹینڈنگ کر کے لوگوں تک پہنچانا فرض ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، یعنی ان کی سمجھ بوجھ نکل چکی ہے ابھی یہ لوگ نہیں سدھرنے والے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ لوگ کبھی نہیں سدھرنے والے۔ کیوں؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ، کیسی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، دیکھنا، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے ایک دیوار رکھی ہے اور پھر ان کے پیچھے ایک دیوار ہے۔ ابھی ہم دیکھیں ایک امیجین کر لو، ہمارے آگے دیوار ہے، ہمارے پیچھے ایک چھوٹا سا ہی گیپ ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے ہم کو ڈھک دیا گیا ہے۔ اب کچھ دکھے گا؟ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھ پاتے، وہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ تو کیا پڑھی اس کے اوپر بات کریں گے، بولو۔ اس میں دیا ہے کہ مطلب یاسین والقرآن الحکیم، مطلب اللہ حکمت کرنے والا ہے اور اس نے اس دنیا میں قرآن کو ہمارے لیے نازل کیا۔ بہت اچھا پڑھ رہے ہو، کچھ سمجھ رہے ہیں، گڈ۔ یہاں پہ آنے کے بعد اتنا تو فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر 5 سال یہ کنٹینیو رہے گا تو کتنا فائدہ ہوگا، دیکھو۔ اور اس میں مطلب یہ بھی بتایا ہے کہ ہم رسولوں میں سے ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تو اس نے ہم کو سیدھا راستہ بتا کے بھیجا ہے، تو ہم کو اس کو ہی فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر قرآن چھوڑ کے اگر اور چیز فالو کر رہے ہیں تو غلط راستے پر جا رہے ہو، یہ سمپل ہو گیا۔ اور مطلب جو بھی وہ لوگ تھے جو نہیں فالو کرتے، وہ لوگ کو اب کتنا بھی وارن کرے بٹ وہ نہیں مانیں گے۔ بالکل۔ اچھا، آج تو نے جو پڑھی ہے اسی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم فہم لا یؤمنون۔ ٹھیک ہے، اب اس میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یاسین، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی جس کا معنی تو کس کو معلوم نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے حروف ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے، آپ لوگوں کو کچھ معلوم نہیں، اور ایسے متشابہات چیزوں میں زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پہ بتایا کہ والقرآن الحکیم، یہ قرآن بڑی حکمت والا ہے، اور یہ قرآن جو ہم نے بتایا بھی کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے، یہ قرآن بھیجا ہے وَقَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ کیا ہے کہ تمہارے پاس ایک معزت آ گئی ہے، یعنی ایک نصیحت آ گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ جو تمہارے دلوں میں برائیاں ہیں نا، اس کو نکالنے کے لیے ہے۔ اب اگر ہم قرآن کی پیروی کریں گے، قرآن نے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، جو ہمارے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، جلن ہے، حرص ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو دلوں کی بیماریاں ہیں وہ نکل جائے گی، اور وہ نکلنے کے بعد پھر ہم کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، اور پھر ہم کو رحمت ملے گی۔ لائک ایک آئینہ ہے جس کے اوپر بہت ساری گرد بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ گرد نکالنے کے بعد ہی ہم کو چہرہ دکھائی دے گا نا۔ کلیئرٹی کب آ جائے گی؟ جب گرد نکلے گا تب آئے گی، اور وہ کلیئرٹی نکالنے کے لیے قرآن ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا یعنی صرف قرآن کو رٹا مارنا نہیں ہے۔ قرآن کو جب ہم اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس میں شفا دے گا۔ اب لوگ تو اس کی سورہ لیتے ہیں اور پڑھ کے پھونکتے ہیں، اور وہ شفا، ٹھیک ہے، اس میں شفا کسی کو ملتی ہوگی، تمہارے بلیف کے اوپر ڈیپینڈ رہے گا وہ۔ مگر قرآن اس لیے نہیں آیا، جھاڑ پھونک کے لیے قرآن نہیں آیا، یہ بات تو صحیح ہے۔
یہ ہدایت کی کتاب ہے، جھاڑ پھونک والی کتاب نہیں ہے، یہ کلیئر کٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکمت والا ہے اس نے یہ نازل کیا ہے، حکمت یعنی وزڈم، جو ہم کو یہ سکھاتے ہیں، یہ فرقان ہے جو ہم کو سکھاتے ہیں حق کیا ہے اور غلط، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ ہم کو بتاتا ہے قرآن۔ اور اگر ہم اس کی پیروی کریں گے، اور یہ پھر آیا کیسے، انک لمن المرسلین، یعنی بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہے نا رسولوں میں سے ہو، یعنی آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آ چکے جن کے اوپر ایسی کتابیں آ گئی، یعنی جن کے اوپر یہ ریویلیشن وہی نازل ہو گئی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدن و نور بھی بنایا تھا، یعنی تورات ان کو دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جو ہدن و نور تھی، یعنی ہدایت والی کتاب تھی اور روشنی تھی، اور یہ قرآن بھی تو نور ہے نا، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یعنی ہم نے تمہارے اوپر یہ کتاب جو بھیجی ہے نا، قد انزلنا الیکم نورا مبینا، ایک کھلا نور بھیجا ہے، لائٹ۔ اگر سمجھو ہم اندھیرے میں ہیں تو ہم کو کیا تلاش رہتی ہے، روشنی کی۔ جب روشنی کی تلاش ہوگی اور جب تم کو روشنی دکھائی دے گی تو ہم آگے قدم بڑھائیں گے نا، اندھیرے میں۔ تو یہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے نور بھیجا، ایک لائٹ، ٹارچ بھیجی ہے۔ تو یہ ٹارچ لے کے ہم اگر دنیا کو دیکھیں گے، دنیا ایک اندھیر نگری ہے، اب اس میں ہم ٹارچ لیے ہیں قرآن کی، اگر جب ہم قرآن کی ٹارچ لے لیں گے تو ہم کو صاف دکھائی دے گا کہ بھائی آگے کا راستہ کیا ہے۔ جب ہم کہیں ٹریول کرتے ہیں تو ٹریول کرنے کے بعد ہمیں کیسا ہوتا ہے کہ جو فوکس ہوتا ہے نا لائٹ کا اپنے گاڑی کا، تو جہاں تک وہ فوکس جاتا ہے اتنا ہم کو دکھائی دیتا ہے نا، پھر آگے ہم جاتے ہیں پھر آگے اچھا دکھائی دیتا ہے، پھر آگے جاتے ہیں پھر آگے دکھائی دیتا ہے۔ تو قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ پہلے تم اسٹارٹ تو کرو، تم لائٹ تو آن کرو، چلنا تو سیکھو، جیسے جیسے آگے جاؤ گے ویسے ویسے تمہارے لیے روشنی تمہارے ساتھ میں، من بین ایدیہم و من ایمانہم، یعنی تمہارے رائٹ سائڈ سے بھی وہ سامنے سے بھی، دونوں طرف سے اوپر بھی نور ہوگا اور یہاں پہ بھی نور ہے تمہارے لیے۔ تو تم آگے چلتے جاؤ، اللہ تعالیٰ تم کو گائیڈ کرتے جائے گا۔ اور یہ جو ہے نا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراط مستقیم پر ہے، یہ قرآن بھی صراط مستقیم پر ہے، اور ربی، میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے، یعنی وہ بھی ہدایت یعنی سیدھے راستے پر ہے، میرا رب بھی سیدھے راستے پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدھے راستے پر ہے، یہ قرآن سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ اب اتنا اگر ہے، وہ اللہ قصد السبیل ومنہا جائر، یعنی اللہ کے اوپر ہے سیدھا راستہ، اور بہت سارے ٹیڑھے بھی راستے ہیں، تو اللہ نے ٹیڑھے راستے میں آپ نہیں جانا چاہیے، اس لیے اس قرآن کو بھیجا ہے۔ اب اگر ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تو پھر ہم ٹیڑھے راستے پر تو ضرور جائیں گے، اور پھر وہ ضلال بعید ہوگا، یعنی بہت دور کی گمراہی ہوگی جس کے اوپر ہم چلیں گے، اور ایسی گمراہی کے جہاں سے واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آدمی صحرا میں چلنے لگتا ہے نا تو اتنا چلتا ہے، آگے دور جانے کے بعد اس کو منزل کہیں نہیں ملتی، ہر طرف اس کو چمک دکھتی ہے، ہر طرف اس کو پیاس لگی ہوتی ہے، ہر طرف وہ دوڑتا ہے کہ ہم کو کہیں پانی ملے، مگر کچھ پانی نہیں ملتا، نہ کوئی بستی رہتی ہے نہ کچھ رہتا ہے، وہاں پہ اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم کو اس قرآن کا گائیڈ لائن ملے نا تو پھر ہم سیدھے راستے پر ہوں گے، اور پھر اور اللہ نے یہ قرآن میں کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس نے تمہارے اوپر فرض کیا قرآن کو۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز ہی فرض ہے، نہیں، قرآن بھی تو فرض ہے۔ یہ کون کرے گا؟ قرآن کا صرف پڑھنا فرض ہے؟ نہیں، انڈرسٹینڈنگ کرنا فرض ہے، انڈرسٹینڈنگ کر کے لوگوں تک پہنچانا فرض ہے۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم کو جو چیز آتی ہے وہ ہم کو لوگوں تک پہنچانی چاہیے، اور تب اس کا حق ادا ہو جائے گا نا۔ صرف ہم کو آ رہی ہے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو کچھ نہیں بتا رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، اور اس کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ تو اللہ صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، جو بہت کس نے نازل کیا؟ جو بہت بڑا غالب ہے اور عزیز ہے، غالب ہے، جس کا غلبہ ہر طرف چھایا ہوا ہے، اس نے بھیجا ہے۔ اور تم کو اگر وہ عزیز ہے تو اس کے اوپر تم کو کون چاہیے، اور کس کا راستہ چاہیے؟ جو سب پہ غالب ہے، اس نے جو یہ بنایا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ راستہ اس کا ہے، تو پھر تم کو اور کون چاہیے؟ اور وہ رحیم بھی ہے۔ ہاں، تم نے اب کوئی اگر مسٹیک بھی کر دیا تو وہ غفور الرحیم بھی ہے نا، وہ تو معاف بھی کرنے والا ہے، وہ ڈھانپنے والا بھی ہے، اور وہ تم کو بخشنے والا بھی ہے۔ تو اس نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ وہ اس سے ڈرائے لوگوں کو،
خبردار کرے, ڈرائے سے اچھا خبردار کرے کہ جن کو اس سے پہلے خبردار کرنے والا کوئی نہیں آتا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میں 600 سال تک کوئی نہیں آیا تھا, اس لیے تو لوگ بت پرستی میں شامل ہو گئے تھے, شریک ہو گئے تھے, بت پرستی کرنے لگے تھے. تو اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, ان کی بعثت ہو گئی, اور پھر لوگوں کے لیے ایک روشنی سامنے آ گئی, اور پھر لوگ توحید کی روشنی میں چلنے لگے, اور پھر اسلام کا بول بالا ہو گیا. تو 600 سال تک کوئی نہیں آیا تھا, اس لیے بولا کہ تمہارے باپ دادا کو ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا کوئی نہیں آیا تھا. 600 سال تک تو کوئی نہیں آیا تھا, پھر ابھی یہ آ گیا ہے. تو یہ جو ہم نے بھیجا ہے نا, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ بڑے سیدھے راستے پر ہیں, اور یہ جو بتا رہے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے, کیونکہ ان کا رب بھی سیدھے راستے پر ہے, اور قرآن بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اب یہ لوگ جو اتنا سب کچھ سمجھ کے جان کے اگر یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں, لقد حق القول علی اکثرہم, بہت سارے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بات تو سچ ہو چکی, ثابت ہو چکی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ ان کی ہٹ درمی رہتی ہے, اور ہٹ درمی کی وجہ سے پھر ان کو دنیا داری یعنی دنیا سے لگاؤ زیادہ ہوتا ہے, اپنے پیشے سے لگاؤ رہتا ہے, یا تو اپنے لیڈرشپ پہ ان کو لگاؤ رہتا ہے کہ میری کرسی کہیں جائے نا, اس لیے وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے. اور ایسے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے ہم نے, ان جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون, یعنی ہم نے ان کے گلے میں تو توق ڈال کے رکھا ایسے, اور ان کی جو گردن ہے نا یہ ایسے اوپر کو ہے, یعنی وہ ابھی نہ ادھر دیکھ سکتے ہیں, نہ ادھر دیکھتے رہے, ادھر دیکھ سکتے ہیں, نہیں ان کو کہیں صحیح کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے. ہم نے ان کے چین کر دیا نا, ان کو ان کی سمجھ بوجھ نکل چکی ہے. ابھی یہ لوگ نہیں سدھرنے والے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ یہ لوگ کبھی نہیں سدھرنے والے. کیوں؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ, کیسی مثال دی اللہ تعالیٰ نے, دیکھنا, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے ایک دیوار رکھی ہے, اور پھر ان کے پیچھے ایک دیوار ہے. ابھی ہم دیکھیں ایک امیجین کر لو, ہمارے آگے دیوار ہے, ہمارے پیچھے ایک چھوٹا سا ہی گیپ ہے, ٹھیک ہے, اور اوپر سے ہم کو ڈھک دیا گیا ہے. اب کچھ دکھے گا؟ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, وہ نہیں دیکھ پاتے, وہ نہیں دیکھ سکیں گے. کیسی مثال دیکھ, یعنی وہ اتنے اندھیرے میں ہیں, اتنے ڈارکنیس میں ہیں, اور اتنے کنجسٹڈ اس میں ہیں کہ وہ باہر نکل ہی نہیں سکتے وہاں سے. اور ان کے لیے برابر ہوگا, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. یعنی ان کے لیے برابر ہے, یکساں ہے کہ تم ان کو ڈراؤ, تم ان کو خبردار کرو, یا تم ان کو نہ خبردار کرو, ان کے لیے برابر ہے. وہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں, کیونکہ وہ اتنے دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں کہ ابھی وہاں سے واپس آنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات تو سچ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ادھر تو یہ فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, یعنی لقد حق القول منی, یعنی میری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے کیا؟ میری طرف سے یہ بات طے ہو چکی ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ, ضرور ہم بھر دیں گے جہنم کو جنات سے اور انسان سے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چکا ہے. کیوں کیا ہوگا فیصلہ بولو؟ تو پھر اس نے پیدا ہی کیوں کیا؟ ایسا کویشچن مارک آتا ہے نا. تو اس نے پیدا تو کیا ہم کو, مگر اس نے ہم کو جو چوائس دے کے بھیجا ہے نا, اینیمل کو چوائس نہیں دیا ہے نا. تو وہ چوائس کے بارے میں پوچھے گا نا کہ تجھے میں نے سب انسٹنکٹ ڈال کے بھیجا تھا, میں نے 4 چیزیں تیرے اندر ڈال کے بھیجا تھا جو میں نے بتایا. سیلف اویئرنیس تھی, اور کیا تھا؟ ول پاور تھی, اور کانشنس تھا, اور امیجنیشن. یہ ساری چیزیں میں نے دیکھ کے تیرے کو بھیجا تھا. اب تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے امیجن بھی کرتا تھا تیرا رب کون ہے, ٹھیک ہے نا. سیلف اویئرنیس کر کے تو جان لیتا تھا کہ میں جیسا ہوں ویسے ہی لوگ بھی آدمی ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا چاہیے, تو یہ بھی تو جان لیتا تھا. تیرے کو رائٹ کیا ہے اور رانگ کیا ہے یہ بھی میں نے بتایا تھا, ساری چیزیں. اور الستُ بربکم, کیا میں تیرا رب نہیں ہوں, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا تھا. تو ہم نے کہا تھا بلا, یعنی یس تو ہی ہمارا رب ہے. وہاں پہ جب اربعوں کو لیا تھا ساتھ میں ایک ساتھ, تب اس نے لیا تھا. یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی تو آج ناقبول کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اوپر دنیا غالب آ چکی ہے. اس طریقے سے غالب آ چکی ہے کہ تو دنیا ایک کنجسٹڈ پلیس ہے, اور اس کے اوپر تو چادر اوڑے ہوئے ہے, اور تیرے کانوں میں بہراپن ہے, اور تیری آنکھوں میں پردہ ہے, اور تیرے دل پہ مہر لگی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہے. تو اب تو کہاں سے سدھرے گا؟
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ایسے لوگ جو ہوں گے نا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ ہم جہنم کو بھر دیں گے جنات سے اور انسانوں سے، جو ایسے لوگ ہوں گے ان لوگوں سے بھر دیں گے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. مگر تم کس کو خبردار کر سکتے ہو؟ کون تمہاری بات سن سکتا ہے؟ ابھی میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، کون کر سکتا ہے اس کو؟ سن سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کی پیروی کر سکتا ہے وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ سے، رحمان سے ڈرتے ہیں. وہی لوگ جو رحمان سے کیسے ڈرتے ہیں؟ بالغیب، دیکھے تو نہیں ہیں مگر اس سے ڈرتے ہیں. فبشرہ بمغفرۃ، ان کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے. مغفرت یعنی کیا؟ کہ وہ اپنی گناہوں کو ڈھانک دینے والا ہے. گناہوں کی تو لسٹ ہوگی اس کے سامنے، ٹھیک ہے، مگر وہ گناہ علی الاعلان لوگوں کو نہیں بتائے گا، وہ اپنے گناہوں کے اوپر پردہ کرے گا. اس لیے اس کو غفور کہتے ہیں، ڈھانکنے والا، پردہ پوشی کرنے والا. یعنی اپنے گناہوں کو وہ لوگوں تک نہیں بتائے گا، ڈھانک لے گا، ان کو معاف کر دے گا. اور وہ اجر کریم، اور بہت بڑا بدلہ بھی ہوگا. ایسا بدلہ ہوگا کہ تم اس کو یعنی گمان بھی نہیں کر سکتے. ایسا بدلہ ہوگا جو تم کو چاہیے وہاں پہ. وما تشتہی الانفس، یعنی جو تمہارا جی چاہے وہ تم کو ملے گا. نزلا من غفور رحیم. نزلا یعنی جسٹ مہمان نوازی، کوئی اور آیا اور ہم پانی دیتے نا، اس طریقے کا بدلہ جو تم چاہو وہ، اور پھر بعد میں جو ہوگا وہ ہوگا، اور بہت بڑا بدلہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ قرآن میں دی ہوئی ہے اور یاسین میں، تو بہت بڑھیا ہے. آگے آگے اگر تم پڑھو گے نا تو پھر سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے. اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات سن لی اور آپ نے میری بات سن لی کہ یار کچھ تو قرآن پڑھنے لگے، سمجھ کے پڑھنے لگے، اور تم کو اتنی تو سمجھ آنے لگی کہ یار قرآن میں کچھ تو چیز ہے جس کو پڑھنی چاہیے، کچھ تو نہیں، بہت کچھ ہے جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے. اب اگر یہ سمجھ میں آ گیا نا تم کو یہ بات، تو اللہ تعالیٰ تم کو توفیق دے گا. تو اللہ تعالیٰ تم کو وہ من بین ایدیہم سدًا ومن خلفہم سدًا فاغشیناہم کے زمرے میں نہیں رکھے گا. یعنی تمہارے آگے اور پیچھے کی دیوار اللہ تعالیٰ نے ابھی توڑ دیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب تم نے بھی توڑ دیا ہے اس دیوار کو، اور نہیں تم نے ابھی اوڑھنی لے لی ہے اس طریقے سے کہ یعنی جو تم کو ڈھانک لے پوری طریقے سے. تو اب تم اس میں نہیں آؤ گے کہ وہ سواء صم بکم عمی فہم لا یرجعون. اس میں ہم ابھی نہیں آئیں گے جب تک ہم قرآن کی طرف جا رہے ہیں. صم بکم عمی یعنی اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، کچھ ان کے اوپر اثر پڑنے والا نہیں ہے. جب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں، یہدی الیہ منیب، یعنی وہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو اس کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھاتا ہے. تو یہدی الیہ منیب، جو اس کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.